بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں PPC نیوز، میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی۔ حضور کائنات، نور کائنات، جان کائنات، جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جب دیکھا کہ پہلے نبیوں کی جو امتی ہیں ان کی جو عمریں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں ان کی جو عمریں ہیں بہت قلیل ہے، کم ہے، تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے تو ناظرین محترم، اسی دوران پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی عظیم رات عنایت کی گئی۔ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات سے نوازا ہے کہ جو کوئی بھی آپ کا امتی اس ایک رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے گا، اللہ رب العالمین اسے 83 سال 4 ماہ کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس ایک رات کی اتنی ناظرین محترم شان ہے، اتنی شان ہے، ایک رات ایک ہے، اور شان کا آپ اندازہ کیجئے، ایک رات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن پاک کی ایک سورت نازل فرمائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ پوری سورت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک رات کی شان کے اوپر نازل فرمائی۔ اتنا آپ اور میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک رات کی یہ شان کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر اسے آخری عشرہ جو ہے اس میں تلاش کرو، اور تاک راتوں میں تلاش کرو، اور جب مل جائے تو خوب اس کی عبادت کرو۔ میرے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر، واجب الاحترام، عاشق رسول، عاشق مدینہ، حکیم سید فیض احمد فیضی صاحب جماعتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، ان سے گفتگو کریں گے، اور جناب ملک غلام رسول زہری صاحب ان سے نعت رسول مقبول سنیں گے۔ پیر صاحب، ایک رات کے اوپر یعنی کہ اتنی شان اس رات، ایک رات کی، کہ پوری قرآن کی سورت نازل فرما دی، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین۔ شب قدر الفاظ سے صاف ظاہر ہے، قدر والی رات، سبحان اللہ، قدر والی رات۔ اب اس کی قدر کیا ہے، اس کا احاطہ انسانی عقل جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر، آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ اس کی اتنی قدر ہے کہ آپ کیا آواز جو ہے وہاں آپ پہنچ نہیں سکتے جہاں تک وما لیلۃ القدر۔ اب کیا ہے، اشارتاً اس کا سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ عربی میں الف کہتے ہیں 1000 کو، 1000 کو الف کہتے ہیں، شہر ماہ، ایک 1000 ماہ کو جب ہم جمع تفریق کرتے ہیں تو وہ تقریباً 83 سال 4 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اسی لیے کہہ دیا کہ اس ایک رات کی جو عبادت ہے وہ تقریباً 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے لیلۃ المبارکہ، سورہ دخان میں، سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ کا بھی لفظ ہے کہ مبارک رات۔ بالکل
ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے جنہوں نے اپنی تفسیر عربی میں لکھا ہے، بڑی کمال کی بات لکھی ہے کہ لوگوں لیلۃ القدر کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھا کرو کہ لیلۃ القدر بہت بھاری رات ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس آسمان دنیا پر خود تشریف لاتے ہیں۔ جب میرا رب آسمان دنیا پر ہوگا تو پچھلی کوئی چیز پیچھے نہیں رہ جائے گی، وہ بھی آپ کے اندر موجود ہوگی۔ ڈرو اس وقت سے کہ اس وقت میں کوئی سننے کا وقت ہو اور آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے۔ سب سے بڑی بات اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں لکھا ہے سلام ہے حتی مطلع الفجر، فجر سلامتی ہے صبح فجر تک، فجر طلوع فجر تک۔ کیوں؟ کہ اس میں فرشتے آتے ہیں، روح الامین ساتھ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اس رات میں، اور یہ صبح فجر طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو قرآن پاک کا نزول جو ہے میرے نبی محترم احمد مجتبیٰ سرور کائنات فخر مجدہ سردار الانبیاء حبیب خدا جہاں جہاں گئے قرآن پاک ساتھ ساتھ تھا۔ اب اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے یا شب قدر کے حوالے سے ملتا ہے کہ ہم نے نازل کیا شب قدر میں، وہ ایک رات میں تو نازل نہیں ہوا، لیکن اس ایک رات کی فضیلت نبی محمد مصطفیٰ کو دی گئی۔ آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے وہ رات بتانا بھی چاہی۔ ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، بخاری جلد اول میں ملتا ہے، صحابہ کرام لکھتے ہیں کہ وہ 21 کی رات تھی جب نبی پاک صاحب اللہ تشریف لائے، بتانے کے لیے تشریف لائے تھے کہ وہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں سے کون سی رات ہے۔ ہوا کیا کہ وہ دو آدمی وہاں پر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ یہاں پہ ایک تنبیہ اور بھی تھی کہ جھگڑا کرنا کتنی بری بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے مجھ سے وہ رات اٹھا لی گئی، وقت بتانا بتا۔ لیکن بخاری جلد اول میں ہی جناب بلال حبشی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے جب حساب کتاب کیا تو نبی پاک صاحب اللہ سے پوچھا تو وہ 27ویں ہی کی شب تھی۔ بخاری شریف جلد اول میں سیدنا بلال حبشی کی روایت موجود ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں ہی کی شب ہے۔ اب 27 کو پردے میں کیوں کر دیا گیا؟ کہ مسلمانوں کو چھوٹ لینے کی بڑی عادت ہے قبلہ، وہ اتنی انگلی کی چھوٹ دی جائے تو وہ ہاتھ کی پورا خود بنا لیتے ہیں، اس لیے کہہ دیا گیا کہ رستہ جو ہے، ہاں جی، شارٹ راستے کو ڈھونڈتے ہیں یہ ہمیشہ سے۔ اب بتا دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتیں جو 5 ہیں، 21 23 25 اور 27 اور 29، ان میں سے ایک شب قدر ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے 21 کو نصیب کر دے، اگر کسی کو چاہے 27 کو نصیب کر دے، جس کو چاہے وہ قدر والی رات ہے، اس کے نزدیک اس کا ایک ٹائم فکس ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے آسانی میرے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پیدا فرمائی کہ میرا امتی تاکہ پچھلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے اور عبادت کا شرف اگر اس رات میں حاصل کر لے گا۔ دیکھیے نا جس طرح رمضان شریف کے بارے میں کہ رمضان میں ہر عمل کا 10 گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے، 10 گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے۔ اب اگر 10 گنا کیا جائے گا تو مہینے کے حساب سے دیکھ لیں، ایک عشرہ جو ہے وہ 3 مہینے کا ہوگا جی، 10 یا 30، ٹھیک ہے، تو اس طرح پورے کو پورے عرصہ ہو جاتا ہے۔ تو اسلامک سال کے 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن، تو یہ 10 مہینے بنتے ہیں ایک رمضان کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شوال کے 6 روزے رکھے گا اس کو اس طرح جس نے پورے سال کے روزے اس نے ادا کر دیے، دہر کا لفظ ملتا ہے، پورے سال کے روزے اس نے ادا کر دیے۔ اس کو بھی 6 روزوں کو 10 کے حساب سے 6 یا 60، 2 مہینے یہ بن گئے 10 وہ 12 پورے سال کے روزے اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا بڑا ثواب دیا ہے شب قدر کی عبادت کی بنا پر۔ ناظرین محترم، اس پر تو بزرگان دین کا اتفاق ہے اور بہت زیادہ اختلاف بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اتفاق بھی ہے، سب سے زیادہ ہے کہ یہ 27ویں ہی کی تاریخ کو لیلۃ القدر کی وہ عظیم رات ہے۔ ناظرین محترم، آپ آ جاتے ہیں اس میں عبادت کتنی کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کیا کوئی طریقہ، کوئی ایسا مخصوص سنت مصطفیٰ سے ثابت ہو، تو اس میں یہی ہے کہ سب سے بھی زیادہ جو عبادت ہے وہ 2 رکعات نماز نفل ہی ہیں۔ آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ آج ہی رات لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو مجھے وہ اس رات کا ثواب عطا فرمانا۔ 2 رکعات جس طرح عموماً عام نوافل پڑھے جاتے ہیں وہی نوافل پڑھے جائیں گے، اور بالخصوص جو ہے وہ سورۃ انا انزلنا فی لیلۃ القدر جو ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ مرتبہ طاق راتوں میں پڑھا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس میں یہی سب سے بڑی عبادت ہے دعائیں مانگیں۔ اس میں سب سے یہ جو ہمیں، کیونکہ رمضان جانے والا ہوتا ہے تو ہمیں اس میں تھوڑا سا سوچنا اور غور فکر کی بات ہے۔ جس طرح رمضان آیا ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اب ہمیں رمضان جانے کا غم بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ میرے بھائیوں، دوستو، احباب کے 27ویں رمضان
27ویں شب کو ضرور بضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رات کو حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غلام رسول زوری صاحب۔ آنکھوں کو وہ پرکیف نظارے نہیں بھولے، وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے، پھر کیجئے کرم یا نبی، حسنین کا صدقہ پھر کیجئے کرم یا نبی، حسنین کا صدقہ شہر آپ کا یہ درد کے مارے نہیں بھولے، شہر آپ کا یہ درد کے مارے نہیں بھولے، آنکھوں کو وہ پرکیف نظارے نہیں بھولے، بے چین ہے ایک بار اٹھے پھر وہی انگلی، مہتاب کو آقا کے اشارے نہیں بھولے، مہتاب کو آقا کے اشارے نہیں بھولے، آنکھوں کو وہ پرکیف نظارے نہیں بھولے، وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملتے ہیں ایک نئے سلسلے میں۔ حکومت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے مالی معاونت کا حامل ادارہ دی علی گڑھ ہائی اسکول، ضلع بھر میں پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے اور ہر سال 100% رزلٹ حاصل کرنے والا واحد ادارہ، فری داخلہ، فری تعلیم، فری کتابیں اور کوالٹی ایجوکیشن، ہر کلاس روم میں CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی، موبائل کالز کے ذریعے بچوں کی مکمل رپورٹ، بجلی کی عدم موجودگی میں جنریٹر کی سہولت، بچوں کی اخلاقی اقدار اور خوش خطی پر مکمل توجہ، کوالیفائڈ اور محنتی سٹاف، ہر فلور پر الیکٹرک واٹر کولرز کی سہولت، خوبصورت اور کشادہ بلڈنگ، صاف ستھرا ماحول، کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا،
مین کیمپس عقب امان اللہ بیٹری سروس چونیا روڈ الہ آباد. سب کیمپس مولا پور روڈ محلہ خوشی گجر الہ آباد. رابطہ نمبر 0300 6541 696.